نہ پاکستان انڈیا کی عوام کا دشمن ہے، نہ انڈیا کی عوام پاکستان کی عوام کی دشمن ہے۔ ایک گورنمنٹ ہے جس کو مودی سرکار کہا جاتا ہے، یہ اس کا جھگڑا ہے۔ یہ اپنی عوام کو دکھانا ہوتا ہے کہ جی ہم بھارت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پہلے جیسے حالات نہیں ہیں۔ بھارت کی عوام بھی اب سمجھ گئی ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ الیکشن کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ عوام جو ہے وہ میمز بنانے میں بڑی ماہر ہے اور میمز بنا رہے ہیں کہ پاکستانی سوائے بیویوں کے جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ آپ کے پاس 4 بیوی ہیں، آپ ڈرتے ہیں بیویوں سے؟ دیکھیں، ڈرتا ہوتا تو دوسری شادی کیسے کرتا، پھر تیسری کیسے کرتا۔ بھارتی فوجی تھے، وہ آپ کو سلام کر رہے تھے، کیا بات ہوئی ان کے ساتھ؟ خاص گورنمنٹ ہے جو بلا وجہ اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو اس وقت گرفتار ہے، کیا کہتے ہیں ان کی گرفتاری کے بارے میں؟ علماء کرام کے جو پروٹوکول ہوتے ہیں ان پر بڑی تنقید ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں مفتی تقی عثمانی صاحب کے BMW کے بارے میں بات ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ محمد علی مرزا کے ساتھ کیا جھگڑا ہے؟ اصل میں جھگڑا ختم ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ دوبارہ شروع کرا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دنیا بھر میں دیکھیں اور سننے والوں کو اشار الباری کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ رات کو جو ہے بھارت نے ایک بیہودہ حرکت کی اور بزدلانہ حرکت رات کی تاریکی میں جو ہے پاکستان پر حملہ کیا، جس میں 8 کے قریب جو ہے معصوم شہری جو ہے وہ شہید ہوئے، 30 کے قریب جو ہے وہ اس وقت پاکستانی معصوم شہری جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اس بارے میں جو ہے علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ مفتی طارق مسعود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ روز پہلے ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے سوشل میڈیا پر، جب یہ واگھا بارڈر پر موجود تھے اور للکار رہے تھے بھارت کو۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مجھ سے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت بھارت نے جو ٹارگٹ کیا ہے وہ مدارس کو کیا ہے، علماء کرام کو کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں یہ بھارت کی جو بزدلانہ حرکت ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، ابھی الیکشن ہونے والے ہیں اکتوبر میں بہار میں نا، تو مودی نے یہ کام پہلے بھی کیا تھا۔ الیکشن سے پہلے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، اس سے یہ اپنی عوام کو دکھانا ہوتا ہے کہ جی ہم بھارت کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے پہلے جیسے حالات نہیں ہیں۔ بھارت کی عوام بھی اب سمجھ گئی ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ الیکشن کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، تو اس کام سے مودی کی سیاست کو نقصان ہوگا۔ جس طرح پاک فوج نے جو ہے رات جو ہے بہترین جواب دیا ہے، پاک فوج کی اس کاوش پر کیا کہتے ہیں؟ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہم۔ فوراً جواب دیا انہوں نے، جہاز گرا دیے، تو بہت اچھا ماشاءاللہ، سب یعنی قوم کا دل جیتا ہے پاک فوج نے۔ اور دیکھیں، ہم پاکستان کا موقف واضح ہے، پاکستان کے جتنے بھی میڈیا چینل ہیں یا ISPR ہے، وہ سب کا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں چاہتے، لیکن اگر ہوئی تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ تو ہوا، انہوں نے پہل کی اور فوج نے بھرپور جواب دیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اور جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ 2 جو ہے مدارس پر حملہ ہوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے علماء کرام کو ٹارگٹ کیا جائے، مدارس کو ٹارگٹ کیا جائے، اور ظاہری بات ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں علماء کرام سامنے آتے ہیں، مدارس کے وہ لوگ سامنے آتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس طرح جو بھارت کی بزدلانہ حرکت ہے اس پر علماء کرام خاموش ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے تو علماء کرام کیوں خاموش ہوں گے، بلکہ جو چپ ہیں وہ بھی آواز اٹھانا شروع کر دیں گے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ مودی سرکار ایک ایسے کام کی طرف سرکار چل نکلی ہے کہ جس سے مودی کی اپنی ساکھ پوری دنیا میں اور خود انڈیا میں، بھارت میں خراب ہو رہی ہے۔ تو آپ نے مدرسوں کو ٹارگٹ بنا دیا، آپ نے نہتی عوام کو، بچہ بھی ایک شہید ہوا ہے، چھوٹا معصوم بچہ۔ تو یہ کون؟ ایک طرف مودی کہتا ہے کہ بھارت بہت پاورفل، طاقتور ملک ہے، تو کیا طاقتور ملکوں کے یہ کام ہوتے ہیں کہ آپ میزائل داغیں ایک معصوم بچوں پہ اور مدرسوں پہ؟ تو اس سے پوری دنیا میں سمجھتا ہوں بھارت کی بدنامی ہوگی۔ کچھ روز پہلے آپ واگھا بارڈر پہ گئے، آپ کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب آپ کے ساتھ موجود تھے، اور وہاں پر جو آپ کا موقف تھا بڑا مضبوط تھا۔ کیا آپ کے موقف کے بعد بھارت ڈرا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، بھارت میرے موقف کی وجہ سے نہیں ڈرا ہوگا۔ بھارت تو جو انہوں نے دیکھیں کرنا تھا، وہ تو ہم نے جو اپنا موقف بیان کیا وہ پہلے دن سے یعنی واضح ہے۔ وہ موقف یہ ہے کہ نہ پاکستان انڈیا کی عوام کا دشمن ہے، نہ انڈیا کی عوام پاکستان کی عوام کی دشمن ہے، نہ مسلمان ہندو کا جھگڑا ہے یہ، نہ عیسائیت کا، نہ یہ سکھ کا۔ یہ جھگڑا ایک گورنمنٹ ہے
जिसको मोदी सरकार कहा जाता है, ये उसका झगड़ा है। ये वदूद भाई आपके साथ होते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का झगड़ा है। तो और ये बात अब इंडिया की आवाम भी समझ गई है। ठीक है, मीडिया तो हुकूमतों के कंट्रोल में होता है, वो तो भरपूर तरीके से पूरी बात नहीं कर सकता, लेकिन आवाम भी वहाँ की समझ गई है और कि ये एक ख़ास शख्स का झगड़ा है। तो हम तो गए थे अपने यानी फ़ौजियों का हौसला बुलंद करने कि अगर वहाँ से पहल होती है तो फिर हम पूरी आवाम, मैं अकेला क्या, सारे सबका यही जज्बा है, तो पूरी आवाम कौम के साथ है इंशाल्लाह, फ़ौज के साथ है इंशाल्लाह। अब्दुल वदूद भाई आपके साथ थे और एक वीडियो में देखा जा रहा है कि आप हाथ हिला रहे हैं और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय फौजी थे वो आपको सलाम कर रहे थे, क्या बात हुई उनके साथ? नहीं, मैं वाघा बॉर्डर पे जब यूँ सलाम कर रहा था, उस तरफ इंडियन बैठे हुए थे। अच्छा, तो मैं उनको टाटा कर रहा था, सलाम कर रहा था। देखिए, ताल्लुकात हमारे वहाँ भी हैं, हमारे तो आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं, तो हम तो कहीं भी जाते हैं इंडियन हमें देख के खुश होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो, मैं तो सिख लोग कितना मिलते हैं एयरपोर्ट पे हम जाएं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं, ईसाई भी। तो इंडिया पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो टाटा ही करते हैं एक दूसरे को। ये ख़ास गवर्नमेंट है जो बिला वजह अपना टाइम ज़ाया कर रही है सही है ना, इलेक्शन के चक्कर में। तो वैसे ही जब मेरी इंडियन पे नज़र पड़ी, मैंने कहा अच्छा लगा मुझे। तो फैंस हर जगह होते हैं, तो वो टाटा उधर के बॉर्डर को मैं कर रहा था। मतलब वो भी आपके फैन निकले? अब निकले कि नहीं निकले, फैन हैं, वो तो हैं, लोग सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर बात की जाए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मामला तो बिगड़ चुके हैं, क्या लगता है कि जंग बंदी जो है दोनों मुल्कों के लिए ठीक है या गलत है? देखें, जंग मैं समझता हूँ इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जंग से तो दोनों मुल्कों का ही नुकसान होगा। लड़ लो मुर्गों की तरह दोनों एटमी ताकत है, फतह कोई किसी को नहीं कर सकता। दोनों एटमी पावर हैं। जब दो मुल्क एटमी ताकत होते हैं, और पाकिस्तान ने वो मुआहदा भी नहीं किया जो एटमी ताकत बनने के बाद बास कंट्री मुआहदा कर लेते हैं कि हम ये एटम बम से डराने के लिए हम चलाएंगे नहीं, पाकिस्तान ने तो उस पर भी साइन नहीं किया है, बल्कि ISPR ने तो बोला है भाई ज़्यादा मसला हुआ तो चला देंगे हम। तो ये तो खुली तकरीरों में कहा है। तो उसके बाद जंग करने का तो कोई माना बचता नहीं है। तो उसके बाद तो जो भी जंग में पहल करेगा वो परले दर्जे का बेवकूफ़ और अहमक होगा। पाकिस्तान अवाम जो है वो मीम्स बनाने में बड़ी माहिर है और मीम्स बना रहे हैं कि पाकिस्तानी सिवाय बीवियों के जो है वो किसी से नहीं डरते। आपके पास 4 बीवी हैं, आप डरते हैं बीवियों से? देखें, डरता होता तो दूसरी शादी कैसे करता, फिर तीसरी कैसे करता सही है। बाकी थोड़ा बहुत तो हर आदमी डरता है भाई, घर बचाने के लिए कुछ ना कुछ दब के रहना पड़ता है। एक रिवायत है कि यगलिब नल करीम, औरत जो है वो इज़्ज़तदार शौहर पे गालिब आ जाती है। तो वहाँ उसका मतलब यही है कि कुछ कंप्रोमाइज़ आदमी को घर में करना पड़ता है। घर मैदान जंग नहीं होता कि आप धमकियों से चलाएं, मैदान जंग के उसूल अलग है, घर के उसूल अलग है। तो कुछ ना कुछ तो हर शख्स को घर चलाने के लिए अपने घर वालों की वो बातें भी माननी पड़ती हैं जो नामुनासिब होती हैं। नाजायज़ चीज़ में तो किसी की इताअत जायज़ नहीं, लेकिन कुछ नामुनासिब चीज़ें भी इग्नोर करनी पड़ती हैं। तो वो तो हर शरीफ आदमी दबता है थोड़ा बहुत। तो आखिरी सवाल है जो अमूमन हर जगह आपके साथ किया जाता है, मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ क्या झगड़ा है? असल में झगड़ा ख़त्म होता है तो फिर आप लोग दोबारा शुरू करा देते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ। अभी तो खामोशी है दोनों तरफ से, अमन के झंडे लहराए जा रहे हैं लोग। फिर मेरा झगड़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा की शख्सियत के साथ नहीं है, उनके नज़रियात के साथ है। और जो इल्मी इख्तलाफात हैं, और जो सबसे बड़ा मसला तो सहाबा किराम पर या अल मुहन्नद अल मुफन्नद पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, उसको हम कहते हैं इनको कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता। तो हम गए डिफ़ाइन करने के लिए हज़रत मुआविया को भी और मुहन्नद अल मुफन्नद को भी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं आता। तो हमने कहा भाई या तो आओ या फिर बातें नहीं करो। तो यही झगड़ा है। और बाबे तशाई कोई नहीं, ये बात गलत है कि बाबे तशाई कोई नहीं। बाबे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाबेज़, बाबों की 2 किस्में हैं। कुछ गलत बाबे होते हैं, कुछ अच्छे बाबे होते हैं। अल-इतलाक़ बाबों की नफ़ी करना ये गलत है। 3 बाबों से ही पहुँचा है। और इमाम बुखारी भी बाबा ही थे, इमाम हनीफा भी बाबा ही थे, इमाम शाफी भी बाबा ही थे। जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, और ये बाबे क़यामत तक चलते रहेंगे, बाबा लेस नहीं हो सकते। देखें, जो भी आप कह सकते हैं दीन नौजवानों से सीखो, तो नौजवान जब बूढ़ा होगा वही तो बाबा बन जाएगा ना। तो दीन तो हमेशा मिचोर लोगों से, उलमा से, बुज़ुर्गान दीन से। पहले ज़माने में ये बातें की जाती थी, दीन होता है बुज़ुर्गों की सोहबत से पैदा, बा अदब बा नसीब। अब ये उसूल ही उलट दिए गए हैं। जैसे वो है ना कि
علم بڑی دولت ہے یا پیسہ بڑی دولت ہے, سب کے زبان پہ ایک ہی جواب ہوتا تھا, علم بڑی دولت ہے. لیکن اب آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کچھ سرپھرے آئے ہوئے ہیں, وہ دولت کو علم سے زیادہ بڑھا کے بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے تعلیم نہیں حاصل کرو, دولت کماؤ. تو یہ علامات قیامات میں سے ہیں کہ جو آپ کے حق اور باطل کا جو کرائٹیریا ہے, معیار ہے, اسی کو آپ نے چینج کر دیا, اسی کو الٹ دیا آپ نے. تو اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو ایک پاورفل سیاستدان کہا جاتے ہیں اور عوام میں کافی مقبول ہے. اس وقت کی رفتار ہے, پابند سلاسل ہیں, اور آپ بھی اکثر کلپس میں ان کی تعریف بھی کرتے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کی گرفتاری کے بارے میں؟ دیکھیں, عمران خان کے جو اچھے کام تھے میں نے ان کی تعریف کی ہے. شخصیات کی تعریف بہت مشکل کام ہے. جب تک آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم نہیں گزارتے تو اتنی بڑی ذمہ داری لینا یہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو اور جو کیس ابھی عمران خان پہ کیے ہوئے ان میں سے کوئی بھی کسی بھی کیس کا پراپر میں نے اسٹڈی نہیں کی ہے. اگر اسٹڈی کی ہوتی تو میں اس کے بارے میں تبصرہ کر سکتا تھا. تو چونکہ میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہے ان کیسز کو, اور ظاہر ہے میں کر بھی نہیں سکتا. لوگ کہیں گے آپ کر لیں, ہم یہ تو ججز کا کام ہوتا ہے. اب اگر کسی جج نے اپنی دشمنی نکالی ہے تو اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا, اور اگر یہ کیس ویلڈ ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس بارے میں. علماء کرام کے جو پروٹوکول ہوتے ہیں ان پر بڑی تنقید ہوتی ہے. پچھلے دنوں مفتی تقی عثمانی صاحب کے BMW کے بارے میں بات ہوئی, اور بلکہ کہ آپ کی اپنے ہی جو علماء کرام ہیں جس میں مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں لال مسجد والے, انہوں نے بڑی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو جیل میں ڈال دو. یہ کیا بات ہے؟ حضرت مفتی تقی صاحب کا بڑھاپا دیکھ کے آدمی ترس کھا لے ان کے اوپر. ان کی اتنی یہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں ایسی شخصیت کسی اور کنٹری میں ہوتی نا, پاؤں دھو کے پیتے لوگ ان کے. یہ پاکستانیوں کے ناشکری اور اپنے ہی لوگوں کی حوصلہ شکنی, کچھ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. تو اتنے بااخلاق, علم کا تو سمندر ہے ہی وہ. عرب علماء ان سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں, مکہ مدینہ کے علماء ان کے علوم سے فائدہ اٹھا, ان کی عربی میں انگلش میں کتابیں موجود ہیں. تو اخلاق, سخاوت, کتنی بڑی بڑی آفریں ان کو پیسوں کی آئی ہیں مختلف یونیورسٹیوں سے, انہوں نے سب کو ٹھکرایا ہے. لوگ کسی کی سیرت آپ پوری پڑھیں, اس کے بعد اس کے بارے میں آپ تبصرہ کریں. تو BMW تو ان کی ہے بھی نہیں, اور ہو بھی تو کیا ہے اس میں, اپنے پیسوں سے کوئی طیارہ بھی خرید سکتا ہے, تو جہاز بھی خرید سکتا ہے اپنے پیسوں سے کوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو تمہارے لباس پوشاک سے نظر آئے. تو اول تو وہ ہے نہیں ان کی, لیکن اگر ہے تو کیا اس میں, کیا گدھا گاڑی پہ سفر کریں, کس گدھے پہ بیٹھ کے سفر کریں, وہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کسی کے بھائی کچھ بھی نہ ہونا, ایک بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو قابل تعظیم بنا دیتا ہے. جب آپ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے آپ قابل تعظیم بن جاتے ہیں, تو آپ کی رسپیکٹ سوسائٹی میں بڑھ جاتی ہے. جو منہ اٹھاتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے. تو جو اس طرح بولتے ہیں نا بڑے بزرگوں کے خلاف, علماء کے خلاف, وہ اصل میں اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے. بہادر لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور دھڑلے سے آخر میں کوئی انڈیا کو پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں بہادر لوگوں میں میرا شمار کیوں کر دیا آپ نے, صرف 4 شادیاں کر کے تو کوئی بہادر نہیں بن جاتا. تو دھڑلے سے پیغام دے دیا, اب دھڑلہ ہمارا جو کام ہے ہمیں وہ کرنے دیں. مولویوں سے ڈرتے ہیں وہ؟ کون مولویوں سے ڈرتے ہیں؟ بس ہم نے پیغام دے دیا, بارڈر ہم گئے اس سلسلے میں تھے, پیغام دے کے آ گئے. اپنی فوج کو مورال ہم نے بلند کرنا تھا, جو ہماری ایک شرعی ذمہ داری بھی تھی اور قومی ذمہ داری بھی تھی, وہ ہم نے الحمدللہ پوری کر دی. اس بات پر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں آپ پہ کہ آپ جب واگا بارڈر پہ گئے ہیں, اور شاید کوئی کلپس میں آپ نے بات کی ہے کہ وطن کے لیے جان دینا جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی شہادت نہیں ہے وطن کے لیے. بھائی وطن کے لیے دیکھیں, من قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنے پیسے بچانے کے لیے لڑا نا اور مر گیا وہ بھی شہید ہے. تو وطن کے لیے جب آپ لڑ رہے ہیں کروڑوں انسانوں کی جانیں بچانے کے لیے, اور ایک دشمن کنٹری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور وہ ملک بھی مسلمانوں کا ہے, تو اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی. یہ تو وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں جو کرنا کرانا انہوں نے کچھ نہیں ہے, نہ خود کرنا ہے نہ دوسروں کو کرنے دینا ہے. اس سے بڑی شہادت کیا. دنیا میں اب 3 ملک طاقتور بچ گئے ہیں جو بڑی اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں ایک آڑ ہیں, دیوار ہیں. تو ان میں سے ایک پاکستان ہے. باقی دیکھیں لیبیا, شام, عراق کو تو انہوں نے لائن پہ لگا دیا ہے. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ہاتھ سے جائے ہمارے؟ کیا ہوگا یہاں پہ؟ میں بار بار مثال دیتا ہوں, پاکستان کی مثال اس درخت کی پھل کی ہے جسے آپ کاٹ رہے ہیں,
نیچے دشمن ٹوکرا لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم سب نے مل کے بچانا ہے بھائی اس کو. یہ بہت بڑی شہادت ہے اگر کوئی اس میں مارا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, تو بہت بڑی شہادت ہے یہ. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. موجودہ سیاسی صورت پر ہم نے بات کی تو انہوں نے جو ہے واضح پیغام دیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے بھارت کو جو ہے ہم دو ٹوک جواب دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہیں. جہاں پر جو ہے کوئی معاملہ بنے گا تو ہم صف اول میں آپ کو نظر آئیں گے. آج کا پروگرام کیسا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان الباری کو پائنیئر ورلڈ نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.